رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرفا يتباهون به وإن بهاء أمتي وشرفها القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ رب العزت کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہاں اس عظیم اجلاس کے اندر جو قرآن پاک کی نسبت پر کیا گیا، ہمیں اور آپ کو یہاں آنے کی، حضرات علماء کرام کی باتوں کو سننے کی اور حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کی اور آئندہ آپ کی نصیحتوں کے سننے کی توفیق اور موقع مرحمت فرمایا۔ ہمارا یہ جلسہ قرآن پاک کی نسبت پر ہے۔ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایمان والے کی ہدایت، ایمان والے کی عزت، ایمان والے کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو جوڑا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی، حضرات مفسرین نے اس کے معنی اور مطلب یہ لکھے ہیں کہ قرآن انسان کو وہ راستہ دکھلاتا ہے جو اقوم ہے۔ اقوم کے معنی کی تفسیر کرتے ہوئے حضرات علماء کرام نے لکھا ہے، اقوم اس راستے کو کہا جاتا ہے جو انسان کو اس کی منزل تک پہنچانے کا آسان بھی ہو، قریب کا بھی ہو اور خطرات سے خالی بھی ہو۔ گویا کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم نے قرآن کی شکل میں تم کو ایک ایسا راستہ مرحمت فرمایا ہے جو تم کو تمہاری منزل یعنی جنت تک پہنچانے کے لیے آسان بھی ہے، قریب کا بھی ہے اور خطرات سے خالی بھی ہے۔ میرے دوستو، بزرگ اور بھائیو، قرآن اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے کہ جو انسان اس کے ساتھ جتنی مضبوطی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے گا، اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر بھی چین سکون کی زندگی مرحمت فرمائیں گے اور اللہ رب العزت اس کو آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اور جو انسان قرآن پاک سے اپنا تعلق جتنا کمزور کر لے گا اور قرآن سے غفلت اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا، وہ دنیا کے اندر بھی اتنی ہی بے سکونی کی زندگی گزارے گا، اتنے ہی مسائل اور پریشانیوں میں مبتلا رہے گا اور آخرت میں بھی خدا نخواستہ وہ انسان اللہ کی پکڑ میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ قرآن نے اس کو واضح طور پر بیان کیا۔ قرآن نے کہا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو ہماری تعلیمات کا اتباع کرے گا، اور اللہ کی تعلیمات اللہ کا کلام ہے، اللہ کی تعلیمات اللہ کا قرآن ہے۔ ارشاد فرمایا گیا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو ہماری تعلیمات کا اتباع کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت بنے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے، ضَمِنَ اللَّهُ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاتَّبَعَ مَا فِيهِ ان یہتدی ویسعد، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اللہ ضامن بنے ہیں اس آدمی کے لیے جو قرآن پاک کی تلاوت کرے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری لی ہے ان یہتدی ویسعد، اللہ اس کو دنیا کی زندگی میں ہدایت مرحمت فرمائیں گے، اللہ اس کو دنیا میں بھی نیک بخت بنائے گا، اللہ اس کو آخرت میں بھی نیک بخت بنائے گا۔ اور میرے دوستو، بزرگ اور بھائیو، جو انسان قرآن پاک سے غفلت اختیار کرے گا،
قرآن نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو ہمارے ذکر سے اعراض کر زندگی گزارے گا، غفلت اختیار کرے گا ہمارے ذکر سے، ہماری نصیحت سے۔ اللہ کا سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، اللہ کی سب سے اونچی نصیحت قرآن پاک ہے۔ ارشاد فرمایا گیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ علماء نے لکھا دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر دیا جائے گا، قبر کی زندگی کو بھی تنگ کر دیا جائے گا، اور اللہ حفاظت فرمائے آخرت کی زندگی کو بھی اس آدمی کے لیے تنگ کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو، بزرگ اور بھائیوں، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنا تعلق قرآن پاک سے مضبوط کریں۔ جتنا ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا اتنی دنیاوی فتنوں سے بھی حفاظت ہوگی، اتنی ہی ہم آخرت کی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ہم محفوظ ہوں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الا انہا ستکون فتنہ، لوگوں کان کھول کر سنو، ان قریب فتنے آئیں گے، طرح طرح کے فتنے اور شر ظاہر ہوں گے۔ قیل وما المخرج منہا یا رسول اللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ جب آپ فتنوں کے آنے کی خبر دے رہے ہیں تو فتنوں سے بچنے کا، فتنوں سے نکلنے کا راستہ بھی مرحمت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، ارشاد فرمایا کہ فتنوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ، فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے۔ جتنی مضبوطی سے اللہ کی کتاب کو پکڑا جائے گا انسان ہدایت بھی پائے گا، انسان دنیاوی فتنوں سے محفوظ بھی رہے گا۔ میرے دوستو، بزرگ اور بھائیوں، آج جو ہمارے اندر گمراہی پھیلی ہوئی ہے، آج کہیں پر بھی نظر ڈال کر دیکھیے، سب سے زیادہ گمراہی، سب سے زیادہ لوگوں کے اندر جو خرابیاں اور عیب کی چیزیں آج ہم مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ کیا سود کا فتنہ اور سود کی خرابی، کیا ظلم و ستم، کیا شراب اور نشے کا فتنہ۔ آج اگر آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں سود بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں میں شراب اور نشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں میں زناکاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے ہم نے اللہ کے کلام سے اپنا تعلق کمزور کر لیا، ہماری زندگیوں سے قرآن نکل گیا، نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہمارے گھروں میں قرآن، نہ ہمارے جوانوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں اور عورتوں میں قرآن پاک رہا۔ قرآن پاک کی تلاوت ہماری زندگیوں سے نکل گئی، ہمارے اندر خرابیاں آ گئیں۔ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک والی زندگی ہمارے اندر سے نکل گئی، ہمارے اندر گمراہی آ گئی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل روایت ہے، اس طویل روایت کا ایک ٹکڑا حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ، جو انسان قرآن کے علاوہ میں قرآن کو چھوڑ کر ہدایت کا طالب بنے گا، ہدایت کو تلاش کرے گا، قرآن سے تعلق نہ ہو، ہدایت کا طالب ہو، قرآن سے تعلق نہ ہو، عزت والی زندگی چاہتا ہو، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اضلہ اللہ، قرآن کو چھوڑ کر کسی انسان کو ہدایت نہیں ملے گی، کتنی ہی ہدایت کے لیے کوشش کرے گا، اللہ قرآن کے بغیر ہدایت مرحمت نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ ایسے انسان کو گمراہ کریں گے۔ میرے دوستو، بزرگ اور بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی آج کے موجودہ دور میں جو انتہائی پرفتن دور، جس کے احادیث شریفہ میں ہمیں اور آپ کو خبر دی گئی، آج وہی زمانہ چل رہا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنا تعلق قرآن پاک سے مضبوط کریں، اپنی اولاد کا تعلق قرآن پاک سے مضبوط کریں، ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ہمارے گھروں سے جو برکت نکلی قرآن پاک کی تلاوت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے آج ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، آج ہم علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں،
اپنی پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، اپنی دشواریوں کو بیان کرتے ہیں، اپنی کمائیوں اور تجارتوں اور ملازمتوں کے بارے میں پریشان رہ کر اپنی پریشانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن یکثر خیرہ وان البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن یقل خیرہ۔ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے خیر بکثرت نازل ہوتی ہے، اس گھر کے اندر اللہ کی طرف سے خیر بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے۔ اور جس گھر سے قرآن پاک کی تلاوت ختم ہو جاتی ہے، جس گھر میں اللہ کا کلام نہیں پڑھا جاتا، یقل خیرہ، اس گھر میں خیر کم ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول بند ہو جاتا ہے، برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب یہاں سے یہ نیت کر جائیں، یہ عہد کر جائیں، ہم انشاءاللہ اپنا تعلق قرآن پاک سے مضبوط کریں گے، خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں گے اور اپنی اولاد کو انشاءاللہ قرآن پاک سے جوڑیں گے۔ یہ ہمارے مدارس، یہ ہمارے مکاتب، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ نے اسی لیے قائم کیے تھے کہ مسلمان بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے، مسلمان بچوں کی ایمانی اور اخلاقی تربیت کی جائے۔ اسی لیے یہ ہمارے مدارس قائم ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور 1866 میں جو ہمارے اکابر نے قائم کیے، صرف ایک ہی مقصد تھا، قرآن پاک کی تعلیم کو زندہ کرنا، قرآن پاک کو مسلمانوں میں عام کرنا، مسلمانوں کی نسلوں کو، مسلمان بچوں کو قرآن پاک سے جوڑنا۔ میرے دوستو، بزرگوں، اب سے 150 سال پہلے ہمارے اکابر نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچا۔ ہم اور آپ اس کی برکت سے ایمان کے حالت میں، ایمانی شناخت کے ساتھ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کے بارے میں آج سوچیں گے تو 20-30 سال کے بعد بھی انشاءاللہ ہماری اولاد مسلمان ہوگی، ایمان پر قائم ہوگی۔ اور اگر ہم نے قرآن کی طرف سے اسی غفلت کو اختیار کر رکھا جو آج مسلم معاشرے کے اندر غفلت پائی جا رہی ہے، تو میرے دوستو، بزرگوں، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو جو کوشش کی جا رہی ہے مسلمان نسلوں کو قرآن سے محروم کرنے کی، مسلمانوں کو قرآن پاک سے دور کرنے کی، کہیں ایسا نہ ہو ہماری یہ غفلت ان کے لیے تعاون بن جائے اور ان کا تعاون ہو کر کہیں خدا نہ خواستہ ہماری آئندہ آنے والی نسل قرآن پاک سے محروم ہو جائے، قرآن پاک سے اس کا تعلق ختم ہو جائے۔ اس لیے ہم سب یہاں سے یہ نیت کر جائیں، ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے قرآن پاک کی تعلیم دیں گے۔ بے شک ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم دیں، ہم ان کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، وکیل بنائیں، جیسے ماشاءاللہ خود اس مدرسے کے اندر تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، بزرگوں، اپنے بچوں کو اسکولوں کے ذریعے، کالج اور یونیورسٹیوں کے ذریعے عصری تعلیم دینے سے پہلے ان مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے قرآن پاک کی تعلیم دیجئے، ان کا تعلق ایمان سے قائم کیجئے، ان کے عقائد کو صحیح کیجئے، تاکہ آپ کا بچہ دنیا کے کسی شعبے میں چلا جائے، کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے چلا جائے، یہ مدارس اور مکاتب کی بنیادی تعلیم اس کا تعلق قرآن پاک سے قائم رکھے، اس کو اس کے ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو ان مدارس کے ذریعے سے تعلیم دیں، مکاتب کے ذریعے سے تعلیم دیں، تاکہ ہمارا ہر بچہ، ہماری ہر بچی قرآن پاک پڑھنے والے بنے، قرآن پاک سے تعلق رکھنے والے بنے، اور ان کی دنیا بھی سنورے اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے ان مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔